ایک ہفتے میں اب یہ سزاؤں کی جو ہے وہ ہیٹرک ہو چکی ہے، کیونکہ ملک کا قانون جو ہے، ملک کی عدالتیں آج آزاد ہو گئی ہیں۔ اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کوئی نہیں ہے۔ ایکسٹرا میرٹل افیئرز یا پورا اسلام آباد اور پورا پاکستان نہیں جانتا جو کورٹ روم کے اندر بیان کی گئی کہ کورٹ رپورٹرز بھی جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسا کیا ہوا کہ 5 سال کے بعد خاور مانیکا کی جو ہے وہ غیرت جاگی کہ لو جی بس بہت ہو گیا، ہن میں ہوں برداشت نہیں کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو اب آج چوتھی سزا سنا دی گئی ہے اور ایک ہفتے کے اندر اندر تیسری سزا سنائی گئی ہے۔ ایک ہفتے میں اب یہ سزاؤں کی جو ہے وہ ہیٹرک ہو چکی ہے اور چوتھی سزا یہ اس طرح بنتی ہے کہ پہلے توشہ خانہ کیس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے چلا تھا اس میں آلریڈی سزا ہو چکی ہے، لیکن اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے اور وہ اس میں بھی آلریڈی ایک سزا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد سائفر کیس میں بھی سزا ہو گئی 10 سال قید کی، اور اس کے بعد توشہ خانہ کیس کے اندر 14 سال قید بامشقت کی، اور اس کے بعد آج جو عدت میں نکاح کا کیس ہے اس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب اس میں بشرا بی بی اور عمران خان دونوں کو جو ہے وہ یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اب تھوڑا سا اس فیصلے کو میں ایویلیویٹ کرنا چاہوں گا، یہ فیصلہ کیسا ہے اور اس کے ریپریکاشنز کیا ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کومنٹ سیکشن میں بھی اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اچھا، یہ فیصلہ جو ہے وہ آج دوپہر کو 1 بجے اناؤنس ہونا تھا، لیکن اس میں ڈیلے ہو گیا اور 2 بجے کے بعد جا کے یہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا، جس میں 7 سال قید کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ اس کے اندر آیا، اس کے اندر اناؤنس کیا گیا۔ اب اس کے اندر انٹرسٹنگ بات جو سامنے آ رہی ہے وہ میں دوسری بات یہ کہ میں اس فیصلے پہ کامنٹ کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لوں گا، کیونکہ میری نظر میں یہ بہت ہی ایک پرسنل لیول کی ایک چیز تھی، اور بلکہ میں ایک چینل نے آج مجھ سے رابطہ کیا کہ جی اس کے اوپر آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے، تو میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا جی میں اس پہ کسی قسم کا کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کی میری ریزنز ہیں اور اس کی ریزنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کا ماضی جو ہے نا، یا ان کے جو پرسنل لائف ہے، اس کو ہمیشہ سے ہی کھنگالا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا ایریا ہے جس پہ بڑے آرام سے تنقید کی جا سکتی ہے۔ کریکٹر اسیسنیشن، انگلیاں اٹھانا، بشرا بی بی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ بڑا ہی آسان طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر آپ سسٹمیٹکلی پوری چیز کو دیکھیں تو پہلے عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ سائفر کے ذریعے جو ہے وہ یہ ثابت کیا گیا کہ جناب اس فیصلے کے بعد کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ ریاست کے ساتھ غداری کی اور ریاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد سائفر کے بعد جو ہے وہ توشہ خانہ کا معاملہ آیا، جس میں کرپشن کے الزامات ان کے اوپر لگے، اور اس کے بعد اب یہ جو عدت میں نکاح کا کیس ہے، اس کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب ان کا کیریکٹر بھی جو ہے وہ خراب ہے، اور پرسنل زندگی جو ہے اس میں بھی جو وہ کلیم کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی پرسنل زندگی میں جو ہے انہوں نے بہت کچھ ایسا کیا ہوا ہے۔ لیکن میرے 2-4 اس کے اوپر کچھ پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ،
وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب ہمارے پاکستان کے سیاستدانوں میں کوئی واحد سیاستدان ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ کیا دیگر سیاستدان جو ہیں وہ دودھ کے دھلے میں ہیں؟ کیا ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کیا پورا اسلام آباد اور پورا پاکستان نہیں جانتا کہ کس کس سیاستدان نے کون کون سے ایکسٹرا میرٹل افیئر کیے ہیں، اور وہ اپنے ماضی کے اندر جو ہے وہ کس کس طرح شادیاں کیا کرتے تھے؟ سب کے سامنے ہے۔ مجھے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا یہ جو خاور مانیکا نے جو کچھ کہا، یہی خاور مانیکا عمران خان صاحب کے پورے دور حکومت میں پوری طرح پاک پتن کے فائدے اٹھاتا رہا، مزے لوٹتا رہا، کس کو کہاں لگانا ہے، کس طرح لگانا ہے، اس پوری چیز کے اندر وہ انوالوڈ تھا۔ لیکن جیسے ہی ہوا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف چلنا شروع ہوتی ہے، خاور مانیکا اٹھایا جاتا ہے، 2 ماہ وہ تقریباً جیل میں گزارتا ہے، حراست میں گزارتا ہے، اور جب خاور مانیکا باہر آتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل چکی ہوتی ہیں، اس کا دماغ ہلنا شروع ہو جاتا ہے، کام کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور شاہ زیب خانزادہ جو پچھلے 5 سال سے ان کا انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا، خاور مانیکا ان کو انٹرویو نہیں دے رہا تھا، لیکن 2 ماہ حراست میں رہنے کے بعد جب وہ باہر آتا ہے تو پہلی دفعہ جو ہے وہ انٹرویو دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ طوطے کی طرح پخ 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 کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ساری باتیں جو ہے وہ بولنا شروع ہوتا ہے کہ جی وہ تو اس طرح بھی خراب تھی تو وہ یوں بھی خراب تھی، جبکہ خاور مانیکا کا ماضی کا ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ بھی موجود ہے جس کے اندر وہ یہ خود کہتا ہے کہ جی میری جو بیوی تھی اس سے زیادہ پاک صاف عورت کوئی نہیں ہے، اور وہ اگر اس نے اپنی نئی زندگی شروع کی ہے تو یہ ہم دونوں کی رضامندی اس میں شامل ہے کہ ہم اپنی راہیں جو ہیں جدا کر لیں۔ لیکن اب خاور مانیکا وہ جو 2 مہینے اندر گزار کے آتا ہے تو باہر آ کے جو ہے اس کے خیالات ہی بدل گئے، حالات ہی بدل گئے، سافٹ ویئر ہی بدل چکا تھا اس کا۔ اور اس کے بعد جب اس کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے تو جس طریقے کی ڈیٹیلز اس کیس کے حوالے سے شیئر کی جاتی ہیں، اور ان کا جو ایک ملازم آتا ہے اور آ کے جس قسم کی گواہی وہ دیتا ہے، وہ شرم سے آنکھیں جھکانے والی بات ہے۔ انتہائی بیہودہ، انتہائی گھٹیا قسم کی لینگویج، وہ ایسی لینگویج تھی جو کورٹ روم کے اندر بیان کی گئی کہ کورٹ رپورٹرز بھی جو ہے اس کو رپورٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم ان الفاظ کو ایکچولی بیان کس طرح کریں۔ اور صرف کہانی یہاں تک نہیں رکتی، بلکہ بشرا بی بی کے حوالے سے پچھلے 4-5 مہینے میں پاکستان کے بڑے بڑے اینکرز انہوں نے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے، کبھی ان کی ڈائری کو لے کے، کبھی ان کے کمرے کی ڈیٹیلز جس طریقے سے شیئر کی گئی، اس سے کلیئر کٹ نظر آ رہا تھا کہ ایک کریکٹر اسیسینیشن کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں نے ایک تعویل ایک اور بھی دی، میں وہ بھی ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک تعویل یہ بھی دی کہ جناب کیا پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کرتی؟ کیا عمران خان صاحب نے لوگوں کے ساتھ یہ نہیں کیا؟ کیا عمران خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کے مریم نواز کو نہیں کہا کہ مریم میرا نام اتنا مت لو کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ ناراض ہو جائے؟ بالکل کیا ہے، بالکل اس طرح کی حرکتیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کے لونڈے لپاڑوں کی طرف سے، ان کے چاہنے والوں کی جانب سے ہمیشہ کی گئی ہے اور آج تک کی جاتی ہے۔ عورتوں کے حوالے سے بیہودہ ٹویٹس، یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ لیکن میرا بھائی میرا ایک سمپل ایک سوال یہ ہے کہ بطور جرنلسٹ ہم لوگ یہاں پہ قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اگر ایک شخص نے ماضی میں کچھ کیا، میں تو اس پہ مثال دیتا ہوں کہ ایک قاتل بھی ہو نا، اگر ایک قاتل ہو، ایک ڈاکو ہو، ایک زانی ہو، ایک نشئی ہو، کوئی بھی ہو،
اس کے بھی ایک لیگل رائٹس ہوتے ہیں. اور اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ جناب قانون نے ایکچولی اپنا رستہ اس لیے اختیار کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ ملک کا قانون جو ہے، ملک کی عدالتیں آج آزاد ہو گئی ہیں، تو یہ اس سے بڑی بیوقوفی کی بات کوئی نہیں ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ عدت میں نکاح کا کیس جو ہے، یہ اسی وچ ہنٹ کا ایک اور ذریعہ ہے، اسی وچ ہنٹ کی ایک اور کڑی ہے، جس میں لوگوں کو توڑا بھی گیا، لوگوں کو مارا بھی گیا، لوگوں کو اٹھایا بھی گیا، پارٹی تبدیل بھی کروائی گئی، یہ سب کچھ ہوا اس کے اندر. یہ بھی اسی کی کڑی ہے. اور اگر میں نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ماضی کے اندر جب اس قسم کی بےہودگیاں ہوتی تھیں یا جب وہ مریم نواز کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات کرتے تھے تو میں اس میں بھی کہتا تھا یہ گھٹیا حرکت ہے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. تو پھر میں آج کیوں نہ یہ بات کہوں کہ آج یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے. اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جناب عمران خان کو ذاتی طور پہ وہ آپ نے گندا کرنا ہے اور بشرا بیوی کو بھی آپ نے گندا کرنا ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے یہ ڈسکس ہو کہ اچھا انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یوں کیا تھا، او ہو یہ کتنا خراب کام ہے. اصل کہانی صرف یہ ہے. بات یہ ہے کہ اس پوری کہانی کے 3 کیریکٹرز ہیں، بشرا بی بی، عمران خان، خاور مانیکا. اس خاور مانیکا کو اس وقت کوئی تکلیف نہیں تھی جب یہ نکاح ہوا. اس خاور مانیکا کو نہ عدت کا مسئلہ تھا، نہ ایک نکاح یا 2 نکاح کا مسئلہ تھا. ایسا کیا ہوا کہ 5 سال کے بعد خاور مانیکا کی جو ہے وہ غیرت جاگی کہ لو جی بس بہت ہو گیا، ہوں میں اور برداشت نہیں کرنا. ایسا کیا ہوا؟ یہی خاور مانیکا بیٹھ کے اپنی گواہیوں کے اندر یہ بات کرتا ہے کہ جناب میں گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا اور میں جو ہے وہ بشرا بیوی کو فون کر کے کہتا تھا کہ مجھے تمہارا عمران خان سے ملنے کا مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے بتا دیا کرو. اس سے زیادہ بغیرتی کی کیا کوئی حد ہو سکتی ہے کہ آپ یہ سوچ رکھتے ہو؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے کوئی بھی غیرت مرد جو ہے وہ کبھی یہ چیز برداشت کرتا ہے. لیکن اس وقت اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب ٹھیک تھا، سب کچھ فرسٹ کلاس چل رہا تھا. اور اگر آپ نے ماضی کھنگالنا شروع کرنا ہے تو پھر یہاں پہ پاکستان کے شاید ہی کوئی سیاستدان بچ جائے جس کے ماضی کے اندر جو ہے اس قسم کے سکیلٹنز نہ ہوں یا اس قسم کی چیزیں نہ ہوں. مجھے جس چیز سے خوف آ رہا ہے یا جس چیز سے میرا اختلاف ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ آج آپ نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا. مجھے آنے والے سالوں کے اندر خوف آ رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا. وقت ایک سا نہیں ہوتا، وقت نے بدلنا ہے. آج عمران خان ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے، کل کوئی اور ہوگا. اس کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ کیا کیا کچھ آپ لوگ کریں گے. فلاں کے ساتھ افیئر چلا دیں گے، فلاں اس کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کا اس کی شادی اس طرح ہوئی، اس کا نکاح اس طرح ہوا. مسئلہ اس بات کا ہے. وہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے تو چلے اپنا، وہ ظاہری بات ہے ان کے کورٹ میں ایک فیصلہ آیا، انہوں نے تو فیصلہ سنا دیا، ہوگی ساری بات ہوگی. لیکن کب تک؟ عمران خان صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے عمران خان صاحب کے سٹائل آف گورننس، ان کے سٹائل آف پالیٹکس سویر اعتراض ہے، اس سے سویر اختلاف ہے. لیکن معذرت کے ساتھ میں اس گری ہوئی جرنلزم کی طرف نہیں جا سکتا جس میں بیٹھ کے جو ہے کسی کے کریکٹر اسیسینیشن یا اس کے اوپر پرسنل اٹیکس کروں.
دو بندے جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہماری زندگی جو ہے ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اس کے بعد آپ یا اسٹیٹ یا کوئی اور کون ہوتا ہے کہ بیٹھ کے اس پہ دخل اندازی کرے؟ اور کورٹ نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہ جا کے ان سے یہ پوچھے، مطلب خاور مانیکا صاحب اے 5 سال تاڑی غیرت ستی سی؟ 5 سال آپ کو آج جو آپ بیٹھ کے اپنے بچوں کے میسیجز دکھا رہے ہیں، یہ 5 سال آپ کو ہوش نہیں آئی؟ یہ آپ کا سافٹ ویئر یہ 2 مہینے اندر رہنے کے بعد کس طرح اپڈیٹ ہو گیا کہ ٹھک 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 یہ بھی خراب وہ بھی خراب، میرے بچوں کے ساتھ یہ کر دیا، میرے بچوں کے ساتھ وہ کر دیا۔ میرے بھائی عمران خان جب وہ 2 3 4 سال آ کے ملاقات کرتا تھا، آپ کے گھر تشریف لے کر آتا تھا، اس وقت غیرت نہیں جاگ رہی تھی؟ اس وقت خیال نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے؟ اس میں تو کوئی انکاری نہیں ہے، تو آپ کا اپنا بیان ہے کہ عمران خان میرے گھر آتا تھا، تب آپ کو ہوش نہیں آئی تھی؟ بات یہ ہے کہ اصل دوبارہ میں وہی بات کروں گا کہ کڑی وہ ہے کہ جس کے اندر یہ جو پچھلے بھی 2 فیصلے آئے جو توشہ خانہ اور سائفر کے حوالے سے، تمام کورٹ رپورٹرز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں، اور اسی طرح اب یہ بھی جو ہے یہ اسی کریکٹر اسیسینیشن کی ایک کڑی ہے جو سامنے چل رہی ہے۔ میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں، یہ بات اس سے زیادہ بھی آگے جائے گی، اور مجھے اس دن سے خوف آتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی مشکلات ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی 3 اور کیسز ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ درد سر بن سکتے ہیں۔ ایک توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، ایک 190 ملین پاؤنڈ وہ جو ملک ریاض والا کیس ہے، ایک وہ ہے، اور سب سے بڑا کیس جس میں میرا خیال میں عمران خان صاحب کا بچنا اور ان کے اوپر اس کی سزا ہونا وہ ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا، وہ ہے 9 مئی کا معاملہ، کہ 9 مئی کے کیس کے اندر جو ہے وہ آپ کس طرح اس ساری چیز کو بچائیں گے، کس طرح عمران خان صاحب اس سے بچیں گے، کیونکہ اس کے تو سارے تانے بانے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں۔ کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک تو جناب بیرسٹر گوہر علی خان نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا عدالت سے جس کی توقع کی جا رہی تھی وہی ہوا، اس کیس کا کوئی سر اور پیر نہیں، کیس میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے، غیر شرعی نکاح کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے، سیاسی مقاصد کے لیے ذاتی زندگیوں میں جھانکا جا رہا ہے، کارکنان تحمل کا مظاہرہ کریں، ووٹ سے اس کا بدلہ لیں، عدالت کی جانب سے زبانی فیصلہ سنایا گیا، کاپی نہیں دی، فیصلہ سیاسی مقاصد اور کردار کشی کے لیے ہے، بشریٰ بی بی کسی ڈیل کے تحت بنی گالہ نہیں گئیں، اب ہم بشریٰ بی بی کو بنی گالہ سے واپس اڈیالہ جیل لانے کے لیے درخواست دیں گے، ہائی کورٹ میں بہت جلد درخواست دیں گے، اگر چھٹیاں نہیں ہیں تو آج ہی درخواست دیں گے۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی حکومت سازش سے ختم ہوئی اس کا ٹرائل ہو رہا ہے، پہلی بار کسی جماعت کی لیڈرشپ اور رہنما جیل میں ہے۔ اس کے علاوہ جنگ اخبار میں کل ایک ہیڈ لائن چھپی تھی اور اس میں جو ہے وہ کافی تنقید ہوئی تھی، جس میں ایکچولی ہیڈ لائن میں لکھا ہوا تھا جی بشریٰ بی بی کے سابقہ اور موجودہ شوہر عدالت میں لڑ پڑے۔ اب یہ جو ہیڈ لائن کی جو سٹرکچرنگ تھی نا، یہ ڈیلیبریٹلی مطلب جنگ جیسے اخبار کی جانب سے اس سے بہتر جرنلزم ایکسپیکٹ کی جاتی ہے
کہ آپ کم از کم اس سے بہتر جرنلزم کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس اخبار کے اندر جو ہے وہ کچھ تصویریں بھی جو ہے وہ شائع کی گئیں. آج جنگ اخبار نے اس کے اوپر معافی مانگی ہے اور جنگ اخبار نے کہا ہے جی عمران خان اور بشریٰ بی بی کے حوالے سے 2 فروری کو مختلف 9 تصاویر شائع کی گئیں، جن میں سے 2 تصاویر ایک بنی گالہ کے بیڈ روم اور دوسری ٹینس کورٹ اور سوئمنگ پول کے حوالے سے تھی، اور غلطی سے اصل تصاویر کی جگہ دوسری تصاویر شائع ہو گئیں. یہ تصاویر رفیق مانگڑ صاحب نے بغیر مکمل تحقیق کے فراہم کی تھیں. ادارہ ان کی اشاعت پر معذرت خواہ ہے. تو یہ جنگ اخبار کی طرف سے یہ معافی بھی مانگی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر ایک سینئر اینکر پرسن کے حوالے سے، اور وہ ہیں اطہر کاظمی صاحب. خبر یہ آئی ہے میرے پاس کہ اطہر کاظمی جو ہیں وہ سنو ٹی وی کے اندر کام کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک انٹرویو کیا مونس الہی کا، اور مونس الہی کا وہ جو انٹرویو ہے وہ ریکارڈڈ انٹرویو تھا. بعد میں وہ انٹرویو جب آن ایئر ہوا تو اس کا بھی ایک پورشن چلا تھا کہ اس کے بعد وہ انٹرویو روک دیا گیا اور مزید انٹرویو جو ہے وہ نہیں چلا. اس کے بعد سے ابھی تک کی اطلاع جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس کے مطابق اطہر کاظمی صاحب کو ان کی مینجمنٹ نے جو ہے وہ آف ایئر کر دیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پروگرام نہیں کیا ہے. اور آخری اطلاعات کے مطابق ہو سکتا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، کہ شاید وہ الیکشن کی ٹرانسمیشن میں بھی نہ بیٹھے. تو الیکشن سے پہلے فوراً پہلے جو ہے وہ ایک اور اینکر جو ہیں وہ آف ایئر ہو گئے ہیں. اب دیکھیں کہ ان کی قسمت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی. اس کے علاوہ محکمہ داخلہ پنجاب نے سانحہ 9 مئی کی مفصل رپورٹ حکومت کو جمع کرا دی ہے، اور ذرائع پنجاب حکومت قائمہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر نے سانحہ 9 مئی کی رپورٹ کی توثیق کر دی، اور رپورٹ کو اب سرکاری دستاویزات کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا ہے. سانحہ کی جامع رپورٹ 17 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سانحہ 9 مئی کا حملہ ریاست کے خلاف جنگ تھا. 9 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ریاست پر حملہ کیا. یہ حملہ قلعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرز پر تھا. رپورٹ کے متن میں کہا گیا ہے کہ شواہد کے مطابق 9 مئی کا منصوبہ پہلے سے تیار تھا. پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے کہنے پر ریاستی اداروں پر حملہ کیا گیا. قیادت کا ایجنڈا صرف ریاستی اداروں پر حملہ تھا. فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی پہلے سے کی گئی. پی ٹی آئی کارکنوں نے جی ایچ کیو بلڈنگ، کور ہیڈ کوارٹرز، آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملہ کیا. ایئر بیس، شہداء کی یادگار اور اس سے منسلک عمارتوں پر حملہ کیا گیا. جی ایچ کیو، آئی ایس آئی کے دفاتر اور انسٹالیشنز پر حملہ پلان کا حصہ تھا. اس میں مزید کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت سانحہ 9 مئی کی ذمہ دار ہے. سانحہ 9 مئی میں مرکزی قیادت کے ساتھ ساتھ مقامی قیادت بھی شامل تھی. پارٹی قیادت کے فون اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اکسایا گیا. رپورٹ میں ان لوگوں کے نام دیے گئے جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اکسا رہے تھے. رپورٹ میں حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، غلام محی الدین، علی عباس، اندلیپ عباس، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، مراد راس، منصب ایوان، اعظم خان نیازی اور بجاش نیازی کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں. اور رپورٹ میں کہا گیا کہ جناح ہاؤس پر حملہ کر کے 1.50 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے میری نظر میں جو عمران خان صاحب کے لیے زیادہ پرابلمٹک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات پر سماعت ہوئی. راول پنڈی کے حلقہ N53 میں پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار اجمل صابر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا تھا جہاں 9 مئی کی پلاننگ کی گئی. ادھر سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم، صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ بھی عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں.
ذرائع کے مطابق صداقت علی عباسی، واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ نے عدالت میں 154 کا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ گواہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی پلاننگ شیخ رشید، راجہ بشارت، راشد شفیق، اعجاز خان، راشد حفیظ اور عمران خان کی حمایت پر کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اجمل صابر اس وقت 9 مئی کے مقدمات میں پولیس کی حراست میں ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان، شیخ رشید اور راشد شفیق کو 6 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی میں شیخ رشید کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سرکاری پروسیکیوٹر نے شیخ رشید کی درخواست ضمانت پر اعتراضات دائر کیے۔ عدالت نے تمام اعتراضات کو درست قرار دیتے ہوئے وکیل صفائی کو اعتراضات دور کرنے کا حکم دیتے ہوئے درخواست ضمانت کی سماعت 6 فروری تک ملتوی کر دی۔ شیخ رشید کی درخواست پر اعتراضات اور سماعت ملتوی ہونے کی وجہ سے ان کی ضمانت کا معاملہ لٹک گیا، جس کے بعد شیخ رشید احمد جیل ہی سے انتخابات لڑنے کے ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل ہی سے اب ووٹ ڈالیں گے۔ شیخ رشید کی درخواستوں پر دائر اعتراضات میں موقف اختیار کیا گیا کہ سانحہ 9 مئی سے متعلق کیسز کی بابت عدالت اور ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر درخواست سے ضمانت کے ساتھ منسلک نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے جو فیصلے دیے ان کی مصدقہ نقول بھی درخواست کے ساتھ لفظ نہیں کی گئیں۔ شیخ رشید صاحب کا ایک ویڈیو پیغام جناب جاری ہوا ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس ویڈیو پیغام میں کہ میں نے آپ کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے، خدا کے لیے قلم دوات کو ووٹ دو، مجھے چکی نمبر 15 میں رکھا ہوا ہے، 8 فروری کو باہر نکلو اور قلم دوات کو مہر لگا کر NH 56 اور 57 میں ثابت کرو کہ زندہ قوم ہو۔ میری نہ اولاد ہے، آپ ہی میری بیٹی ہیں، بہن ہے، ماں ہے، میں موت کے قریب ہوں، مجھے زندگی دو اور مجھے زندگی صرف قلم دوات پر آپ کے ووٹ اور مہر دے سکتی ہے۔ خدا اور اس کے رسول کے واسطے 8 تاریخ کو قلم دوات کے نشان پر مہر لگا کر شیخ رشید کو ایک نئی زندگی دو۔ شیخ رشید آپ کو ایک نیا پاکستان، نیا راولپنڈی دے گا، جان دے دے گا۔ ان کی طرح جو آزاد ممبر بکیں گے، میں بکاؤ نہیں ہوں، قائم ہوں۔ اچھا، یعنی یہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ یہ بھی بک جائیں گے۔ مطلب یہ بھی انہوں نے PTI کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شیخ صاحب کا یہ جو ویڈیو پیغام ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ شیخ صاحب ایکچولی موجود کدھر ہیں اور کہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ یہ بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس قسم کی بات کی ہے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان، عمران خان صاحب کی جو بہن ہے، ان کے خلاف FIA کاؤنٹر ٹیررزم نے مبینہ ریاست مخالف نفرت انگیزی اور فوج و عوام میں تقسیم پیدا کرنے کے کیس میں انکوائری کا آغاز کر دیا ہے۔ انہیں 6 فروری کو صبح 11 بجے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ FIA ہیڈ کوارٹرز طلب کر لیا گیا ہے۔ FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن اعجاز احمد شیخ کی جانب سے علیمہ خان کو ارسال کیے گئے طلبی کے نوٹس میں تحریر کیا گیا ہے کہ FIA کاؤنٹر ٹیررزم ونگ میں سیکشن آفیسر FIA پالیسی وزارت داخلہ کی درخواست پر ریاست مخالف سرگرمیوں، نفرت انگیز مواد پھیلانے اور مجرمانہ سازش کر کے عوام و فوج میں تقسیم پیدا کرنے کے الزامات کے تحت انکوائری نمبر 4/24 درج کی گئی ہے، جس پر تحقیقات جاری ہیں۔ لہٰذا 6 فروری کو دن 11 بجے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ FIA ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد آپ پیش ہوں۔ اس سے پہلے ان کو سائبر کرائم ونگ میں بھی آج بلایا گیا تھا 11 بجے، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہاں پہ پیش نہیں ہوئی۔ اب ان کو یہ دوسرا نوٹس ایک دوسرے کیس میں جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اب اگر وہ نہیں پیش ہوتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ان کی گرفتاری ہو جائے۔ اگلی ویڈیو